آج سے تقریباً 2500 سال پہلے یہاں جو لوگ رہتے تھے ان کو دراوڑ کہا جاتا تھا اور نسبتاً گندمی رنگ کے تھے. اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے آریائی لوگ آئے. وہ گورے رنگ کے لمبے اونچے قد کے تھے. انہوں نے جب بر صغیر کے سب کانٹیننٹ کے اس علاقے کو فتح کیا تو یہاں کے جو دراوڑ لوگ تھے مفتوح اقوام تھیں. ان میں سے کچھ لوگوں نے فاتحین کا ساتھ دیا, کچھ لوگوں نے فاتحین کی مخالفت کی, کچھ لوگ ان میں سے نیوٹرل رہے. جب ان آریاؤں نے اس پورے کے پورے بر صغیر کے علاقے کو فتح کر کے اپنی حکومت یہاں پہ قائم کر لی, پھر وہ آئے انتقام لینے کے لیے. جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی ان کے ذمے انہوں نے کام لگا دیا. تم گٹر صاف کرو گے, تم میت کو سنبھالنے کا کام کرو گے, تم جو نچلی سطح کے کام سمجھے جاتے ہیں وہ کام کرو گے, اور تم سارے کے سارے اب ہماری حکومت میں شودر بن کے رہو گے. جن لوگوں نے بالکل ان کا بہت اچھی طرح سے ساتھ دیا, بھرپور ساتھ دیا, ان کو کہا تم تو اونچی ذات کے ہو, تم اونچی ذات کے ہو, ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. ان میں سے کچھ کو برہمن کہا اور کچھ کو محافظ کا نام دے کے کھتری کا نام دے دیا, اور ان میں سے جو لوگ نیوٹرل تھے ان سے کہا اب آئندہ تب جب تک ہماری حکومت ہے تم زراعت کا, کھیتی باڑی کا, آلات بنانے کا, اس طرح کا کام کرو گے. ان کو ویش کا نام دے دیا. ایک فاتح قوم نے جن پر فتح حاصل کی تھی ایک یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ اپنے وفاداروں کے ساتھ زیادہ ان کو انعام دیا جائے جو اصل میں اپنی قوم کے غدار ہیں, فاتح قوم کے وفادار ہیں, ان پہ نوازا جائے. ان کو نوازنے کے لیے, اور دوسرے کہ مفتوح قوم پر اگر آپ غلبہ پانا چاہتے ہیں تو ان کو تقسیم کر دیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول کے دو طرح کے اس نے مقاصد حاصل کیے. اس بر صغیر کی قوموں کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. برہمن اونچی ذات کے ہیں, کھتری دوسرے نمبر پہ ہیں, ویش تیسرے نمبر پہ ہیں, شودر چوتھے نمبر پہ ہیں. بلکہ شودروں کے بھی 2 حصے کر دیے کہ ان میں سے جو بعد میں تائب ہو گئے اور فاتح قوم کا ساتھ دینے لگے, ان کو کہا کہ تم سچوت ہو, یعنی اس لائق ہو کہ اب ہم تمہارے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں, ٹچیبل ہو, ہم تمہیں چھو سکتے ہیں, تم ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہو. اور جو اس کے باوجود مخالفت پہ تلے رہے ان سے کہا تم اچھوت ہو, تم تو اس لائق بھی نہیں ہو کہ ہمارے برابر بیٹھ سکو. بنیادی طور پر بر صغیر کی ذاتوں کی تقسیم اور کاسٹ سسٹم اور ان کی کلاسیفیکیشن اور درجہ بندی اور انسانوں کو بجائے کردار کے محض اپنے ساتھ دینے کی بنیاد پہ انہوں نے تقسیم کیا. جب انہوں نے تقسیم کر دیا پھر مذہبی ساتھ دینے والے, فکری ساتھ دینے والے لوگ مل گئے, فلسفہ گھڑنے والے لوگ مل گئے, اور منو جی نے تو پھر قانون کے اندر باقاعدہ ہندوستان کے قدیم بدنام زمانہ قانون کی کتاب شاستر کے اندر یہاں تک لکھ دیا کہ جو اس کائنات کا سب سے بڑا دیوتا ہے اس نے خود انسانوں کو اپنے 4 حصوں سے پیدا کیا ہے. کچھ انسانوں کو اس نے اپنے منہ سے پیدا کیا, وہ برہمن ہیں. کچھ انسانوں کو اس نے بازوؤں سے پیدا کیا, وہ کھتری ہیں. کچھ انسانوں کو اس نے رانوں سے پیدا کیا, وہ ویش ہیں. کچھ انسانوں کو اس نے پاؤں سے پیدا کیا, وہ سارے کے سارے شودر ہیں. ہندوستانی سماج کی, بر صغیر کے سماج اور سوسائٹی کی تشکیل کی بنیاد اس کے اوپر رکھ کر انسانوں کے فاصلے اتنے لمبے کھینچ دیے گئے. کہہ دیا گیا کہ شودر ذات سے تعلق رکھنے والے انسان برہمن کے سامنے اتنے ہی نیچ ہیں جیسے ایک اچھے انسان کے سامنے چمگادڑ اور چوہے کی حیثیت ہوتی ہے. وہ مار دے تو کوئی حرج نہیں, اور اگر شودر ذات سے تعلق رکھنے والا انسان برہمن ذات کے انسان کے برابر بیٹھنے کی کوشش کرے تو اس کے سرین کو داغا جائے. اگر شودر ذات سے تعلق رکھنے والا ایک انسان یہ سمجھے کہ میں کسی برہمن کو ایجوکیٹ کر سکتا ہوں اور اس کو تعلیم دے سکتا ہوں تو اس کی زبان گدی تک کھینچ کے باہر نکالی جائے کہ اس نے یہ دعویٰ کیوں کیا ہے.